اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کلیئرنگ گول ایز اے مسلم. کہ مطلب ایک مسلمان کی زندگی میں کیا کیا اس کے گولس ہونے چاہیے اور کیا کیا اس کو کام اپنی زندگی میں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ مسلم ہوتا کون ہے, کیونکہ ایز اے مسلم اگر ہم اپنے گول کو ڈیفائن کریں گے تو ہمیں پہلے مسلم کو ڈیفائن کرنا چاہیے. تو اس کو ہم سمجھیں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیے عاشق بھائی, مسلمان جو ہے الفاظ وہ بیسیکلی عربک ورڈ سلم سے نکلا ہے. سلم کا مطلب ہوتا ہے کہ سبمٹ کرنا, سبمیشن. اور مسلمان وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دے اپنی ہر ڈیزائر کو, اپنی ہر خواہش کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے اور اللہ کے سپرد ہو جائے. تو ہمیں بیسیکلی یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان کو عبداللہ بن کے رہنا چاہیے, اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے, نہ کہ وہ عبد الدرہم عبد الدینار بن جائے کہ بھائی دینار اور درہم کے پیچھے وہ اللہ کو چھوڑ دے. کہ ہمارا جو مین ایم ہے دنیا میں آنے کا وہ اللہ کی رضا اور ہمارے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے. تو ہمیں جو ہے ہم دنیا میں کیوں آئے تو اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنی ہے کہ ہمارا پرپس آف لائف کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات کی آیت میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ صرف ہماری عبادت کریں. تو ہمیں اس پوائنٹ پہ ہمیں غور و فکر کرنی ہے کہ ہم دنیا میں آئے عبادت کر رہے ہیں, ہم عابد, ایز اے عابد ہم اس دنیا میں آئے. اور ایک اور سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ ہم دیکھیں, تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. اب میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک ٹیچر ہے, اس کو اپنے 2 اسٹوڈنٹس کا پتہ ہے کہ کون پڑھنے والا ہے اور کون پڑھنے والا نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی ایگزام لیتا ہے. اگر وہ بولے نہیں آپ فیل ہو آپ پاس ہو, ایسے نہیں ہوگا. حالانکہ اس کو رزلٹ کا پتہ ہوتا ہے, حالانکہ اس کو رزلٹ کا پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی ایگزام لے رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر کر جائے. تو ایسے ہی اللہ بھی ہمارا ٹیچر ہے اور ہم اس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم اس کے بندے ہیں. اللہ ہمارا اس دنیا میں, ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی پرپز آف لائف ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. تو اس بارے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں, نہ کہ راستے پر چلنے سے ہی اللہ کی رضا حاصل ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس انسان میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. مطلب کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا, ایمان کو یعنی اس نے حاصل کر لیا اگر اس نے اپنے اندر یہ 3 عادتیں پیدا کر لی. کیا تو وہ یہ ہے کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے وہ شخص, اور دوسرا یہ کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے, اور تیسرا یہ کہ اگر وہ کفر کی طرف واپس لوٹے تو اس کو یہ ڈر ہو جیسا کہ کسی انسان کو آگ میں ڈالے جانے کا ڈر ہو. تو مطلب ہم نے اگر آپ نے ایک ٹریک پہ آپ آ گئے اچھائی کی طرف تو واپسی کا آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. مطلب اکثر لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ارادہ کر لیتے ہیں اور اس طرف یعنی دین کی طرف آ جاتے ہیں, لیکن پھر واپس کچھ سینیریوز ایسے بنتے ہیں, کچھ موقع ان کے پاس ایسے آتے ہیں کہ واپس برائی کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ دین پر عمل کریں اور اپنے گولز کلیئر کر کے اسلام پہ پریکٹس کریں. یعنی کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دین پر عمل کرنا شروع ہوئے اور گناہ کی طرف واپس رجوع کر لی. بالکل ایسے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے باپ دادا جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کفر کی طرف راغب کرنا چاہا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانا بہتر سمجھا. یعنی ان کو اپنے باپ کو اپنے داداؤں کو راضی کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا ان کو بالکل بھی بہتر نہیں سمجھا, انہوں نے آگ میں بہتر جانا سمجھا. آپ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض کر کے کسی انسان کی رضا حاصل نہیں کر سکتے, بالکل انسان کو خوش نہیں کر سکتے. فرسٹ پرائیورٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کے بعد باقی سارے معاملات ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل چلے آپ اس دنیا میں, اگر آج میں بھی آپ حضرت ابراہیم چلے گئے تو ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کو اس دنیا کے لیے وہ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے,
جیسا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی صرف بس تیرے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ بالکل متعلق ایک اور سورۃ العنکبوت کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ محض کھیل تماشا ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے، وہ حقیقی زندگی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ایز اے مسلم ہمارے اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیاوی زندگی کے لیے ہم وہ آخرت کی زندگی تباہ نہ کر دیں۔ بالکل ایسے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں ایک جیسے ایک حدیث بھی ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر چاہے جو چاہے کرے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو ہے بدلہ آخرت میں کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کو، مومن کو یہ چاہیے کہ ہمیں جو ہے اللہ کی سبمٹڈ طریقے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے اور ان کی سنت کے ذریعے اپنی زندگی گزارے، تاکہ ہماری اگلی دنیا میں بھی انشاءاللہ اپنی اگلی زندگی میں بھی ہمیں فلاح پا سکے ہم لوگ۔ لیکن مسلمان کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے ایک ایگزام ہے، وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سارے رولز اینڈ ریگولیشن پہ اپنا ایگزام دے گا، اور ان دی اینڈ اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ آخرت میں اس کو ملے گا۔ جو جس طرح ایگزام میں ہوتا ہے، جو اچھا دیتا ہے اس کو جنت ملے گی، اور جو برا اپنے عمال کرے گا، گناہوں کی طرف جائے گا، وہ جہنم کا بالکل حقدار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح میں اسامہ بھائی کی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ یہ جو سورۃ العنکبوت کی انہوں نے آیت بتائی ہے، تو اس کے بعد ایک اور آیت ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اس آیت کا مفہوم میں آپ کو اس طرح دوں کہ عرب جو تھا زمانہ جاہلیہ میں، کہ جب وہ سمندروں میں کشتی سے جب سفر کرتا تھا، تو جب سمندر کی بڑی بڑی لہریں اور موجیں ان کو بالکل اپنی موت سامنے نظر آنے لگتی تھی، تو ان کو اس وقت کوئی بت، کوئی اپنا خدا جو انہوں نے ایز اے امیجنری بنا لیا تھا وہ یاد نہیں آتا تھا، وہ صرف اس حقیقی خدا کو پکارتے تھے، اور جب ان کی کشتی ساحل سے لگ جاتی تھی تو پھر وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے، منافقین میں سے تھے۔ تو ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف مشکلات میں یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو خوش ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوشی دے کے بھی آزماتا ہے اور دکھ دے کے بھی آزماتا ہے، تو جس طرح ہم دکھ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اسی میں خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو یاد کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اور ہمیں سبب پہ جو ہے ریلائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب کو پیدا کرنے والا ہے۔ بالکل۔ تو آج کل کے جو لوگ ہیں تو وہ سبب کے اوپر زیادہ ریلائی کر جاتے ہیں، ریسورسز پہ، بالکل، اور جو ریسورسز پیدا کرنے والا ہے اس کے اوپر ریلائی نہیں کر پاتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ریسورسز کریٹ کرتا ہے، مطلب جن ریسورسز پہ ہم ریلائی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں بنائی ہیں، تو اس سے اچھا ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ریلائی کریں، ریسورسز بنانے والے پہ ریلائی کریں بجائے کہ ریسورسز پہ ریلائی کریں۔ لیکن جب ہم اپنا ٹوٹل اپنا توکل، اپنا بالکل سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں گے نا، ہم اپنا بھروسہ اس بات پہ رکھ لیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر کام ہمارے لیے بہتر ہی کرتا ہے، اور جو ہوتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس سے بہتر ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ صحیح بات تو پھر ہمارے لیے بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں ہماری ویسے ہی سالو ہو جائیں گی، جو ہمارا بھروسہ اس بات پہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر ہی دے گا۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور بھی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اس قیامت کے روز جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس میں اس بندے کو بھی جگہ ملے گی کہ جن دو دوستوں کے بیچ میں اللہ کی ہی رضا کے لیے دوستی تھی، ملنا تھا اور جدا ہونا تھا۔ تو یعنی کہ انہوں نے اپنی دوستی تک کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے لمیٹیشنز دی ہوئی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے اگر ملنا ہے، ہم نے کھانا ہے، ہم نے پینا ہے، ہم نے کچھ بات کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اگر انسان ہر کام اپنا اسلام کی باؤنڈری کے اندر رہتا ہوا کرے نا، اپنی دوستیاں ہوں، چاہے وہ اپنی فیملی ریلیشنز ہوں، تو اب جب اپنی ہر کام وہ ایک اسلام کی باؤنڈری کے اندر کرے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی اس کے لیے زندگی میں بھی، اور آخرت تو پھر ہے ہی ان کے لیے ایک ان امیجنری تھنگ۔ دیکھیں جب وہ گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ پہاڑ سے اترنا، کہ ایک قدم اٹھاؤ تو باقی سارے قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں،
اور نیکی کرنے کی مثال ایسی ہے کہ پہاڑ پہ چڑھنا، ایک قدم اٹھاتے ہو دوسرا قدم پہلے قدم سے اور مشکل ہوتا ہے، بالکل ایسے لیکن ہر قدم پہ آپ کو بلندی ملتی جاتی ہے. بالکل ایسے سر. رسک اینڈ ریٹرن کا فارمولا ہے نا ادھر اکنامکس کا، ایک بہت مکافات ہے. رسک اینڈ ریٹرن ہے، جتنا زیادہ آپ کا رسک ہوگا اتنا زیادہ ریٹرن ہوگا. دیکھیں اس میں رسک گرنے کا زیادہ ہے، اوپر چڑھنے میں پہاڑ پہ رسک گرنے کا زیادہ ہے، لیکن ریٹرن بھی اتنا ہی زیادہ ہے کہ آپ کو ریٹرن میں جنت ملے گی. تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ رسک ہوگا اتنا زیادہ ریٹرن ہوگا. تو میں اس بات میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایز اے مسلمان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی یہ فرمایا تھا کہ جو شخص یہاں پہ موجود ہے وہ جو بات سن رہے ہیں وہ انہیں سنائے جا کے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو ایز اے مسلمان ہمارے فرض ہے کہ جو بات ہم اسلام کی، ہم دین کی تحقیق کریں، اس بات کے اوپر اس کو سنیں، پھر سمجھیں، پھر اس کو آگے بڑھائیں، اپنے تک نہ رکھیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. بالکل ایسے.